بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا الفقہ المیسر کا 25واں درس ہے اور قضاء حاجات کے آداب یہ شروع ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے 17 آداب پڑھے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم 18واں آداب وہ سیکھیں گے کہ اس میں کیا مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ تو یہاں مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یکرہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، ان کا معنی ہے کہ، یبول کا معنی ہے پیشاب او کا معنی ہے یا، یتغوط کا معنی ہے پاخانہ، با کا معنی ہے کے ساتھ، اور قرب کا معنی ہے قریب۔ بئر کنویں کو کہتے ہیں کنواں، اور او کا معنی ہے یا، نہر کا معنی ہے نہر، او کا معنی ہے یا، حوض کا معنی ہے تالاب۔ یہاں مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یکرہ ان یبول، پیشاب کرنا مکروہ ہے، او یتغوط یا پاخانہ، پیشاب یا پاخانہ کرنا یہ مکروہ ہے۔ کہاں مکروہ ہے؟ بقرب بئر، کنویں کے قریب، یا نہر، نہر کے قریب، یا حوض کے قریب۔ نہر کے ساتھ، تالاب کے ساتھ اور کنویں کے ساتھ پیشاب پاخانہ کرنا یہ مکروہ ہے، اچھا عمل نہیں ہے۔ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور فقہا فرماتے ہیں کہ یہ پیشاب پاخانہ کنویں اور نہر اور تالاب کے قریب اس لیے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کا جو ہے نا یہ پیشاب پاخانے کا اثر وہ اس کے کنویں یا نہر یا جو تالاب ہے اس کے پانی تک اس کا اثر پہنچتا ہے، تو اس لیے اس سے حد الوسع اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور اگر اس کنویں یا نہر یا تالاب کے قریب کوئی آتا ہے پانی وغیرہ کے لیے یا وضو وغیرہ کے لیے تو اس کے قریب تو یہ پیشاب پاخانہ ضرور پڑا ہوگا، تو اس کو جو ہے نا وہ چیزیں اس کو ناپسند ہوگا، وہ اس سے جو ہے نا وہ گھن محسوس کرے گا اور وہ ضرور اس کے دل سے بددعا نکلے گی، تو اس لیے فرماتے ہیں مکروہ ہے پیشاب پاخانہ کرنا نہر، تالاب اور کنویں کے قریب۔ 19ویں نمبر میں فرماتے ہیں مصنف رحمہ اللہ یکرہ مکروہ ہے ان کے یکشف، کشف یکشف کا معنی ہے ظاہر کرنا، ظاہر کرنا۔ عورت کا معنی ہے شرم کا، ہو کا معنی ہے اپنا، لام کا معنی ہے کے لیے، استنجا کو کہتے ہیں، فی کا معنی ہے میں، مکان کا معنی ہے جگہ، ایسی جگہ، غیر ساترین کا معنی ہے پردہ دار، اور غیر ساترین یعنی بغیر پردہ دار، جو پردہ دار نہ ہو، تو غیر کا معنی ہم نہ بھی کر سکتے ہیں بغیر بھی کر سکتے ہیں، بغیر پردہ دار۔ تو یکرہ ان یکشف عورتہ للاستنجاء فی مکان غیر ساتر، مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یکرہ ان یکشف عورتہ، اپنی شرمگاہ کھولنا، ظاہر کرنا یہ مکروہ ہے استنجا کے لیے، للاستنجاء استنجا کے لیے، فی مکان ایسی جگہ پر غیر ساترین جو پردہ دار نہ ہو، یعنی بغیر پردہ دار جگہ پر استنجا کے لیے اپنی عورت کو کھولنا، اپنے شرمگاہ کو کھولنا یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر ایسی جگہ ہے جہاں پر یعنی پردہ دار جگہ نہیں ہے، پردہ کا انتظام وغیرہ نہیں ہے، تو وہاں پر ڈھیلوں سے اپنا استنجا کر کے اپنی ضرورت پر کر کے نکلنا چاہیے۔ ایسی جگہ پر بغیر ضرورت کے، بغیر کسی مجبوری کے اپنی شرمگاہ وغیرہ یعنی اپنی عورت کو نہیں کھولنا چاہیے۔ مرد کا جو ہے وہ عورت ہے وہ ناف سے لے کر یہ پاؤں کے یہ گھٹنے جو ہیں یہاں تک مرد کا جو ہے یہ عورت ہے، یہ پردہ ہے، یہاں پر شرمگاہ ہے وغیرہ یہ سب اس میں آتے ہیں، تو اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے ان چیزوں کو۔ ایسی جگہ پر جو پردہ دار نہ ہو تو وہاں پر نہیں کھولنا چاہیے۔ یکرہ کا معنی مکروہ ہے، ان کا معنی ہے کہ یستنجیا استنجا کرنا، با کا معنی ہے کے ساتھ، اور یمین کا معنی ہے دایاں ہاتھ، ہی کا معنی ہے اپنے، بدون کا معنی ہے بغیر، اور عذر مجبوری، بغیر عذر کے، بغیر مجبوری کے،
युकरहु अयस्तंजिया, यहाँ मुसन्निफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मकरूह है, युकरहु अयस्तंजिया, इस्तिंजा करना मकरूह है, बियमीनी, अपने दाएं हाथ के साथ, दाएं हाथ के साथ इस्तिंजा करना ये मकरूह है, बिदून उज़्र, बगैर किसी उज़्र के, यानी कोई उज़्र नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है बाएं हाथ में, और बाएं हाथ जो है ये इस्तिंजा सफाई वगैरह के लिए है, अपने आप को साफ करने के लिए है, और एक बंदा जो है बगैर उज़्र के दाएं हाथ पर ये इस्तिंजा करता है तो ये बहुत ज़्यादा नापसंदीदा अमल है, इससे बचना चाहिए, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी इस्तिंजा वगैरह के लिए अपने दाएं हाथ को इस्तेमाल नहीं किया, और ये उम्मत को सबक भी दिया है कि दाएं हाथ ये का एहतराम करना चाहिए, ये खाने पीने वगैरह के लिए और कुरान के लिए, हदीस के लिए, यानी अच्छी चीज़ों के लिए दाएं हाथ को इस्तेमाल करना चाहिए, और ये सफाई वगैरह के लिए बायां हाथ है, तो बगैर किसी उज़्र के, और अगर किसी के हाथ में दाना निकला है या कोई ज़ख्म वगैरह है तो ये जो है ना नीचे नहीं कर सकता, तकलीफ है इस हाथ में, तो फिर मजबूरी की हालत में दाएं हाथ पर इस्तिंजा कर सकता है, लेकिन बगैर मजबूरी के दाएं हाथ पर इस्तिंजा करना ये मकरूह है, नापसंदीदा अमल है। फिर फरमाते हैं 21वें नंबर में, युकरहु अयबूला, युकरहु मकरूह है, अन का माना है कि यबूला पेशाब करना, काइमन खड़े होकर, बिदून उज़्र, बगैर मजबूरी के, बगैर, बिदून का माना है बगैर, उज़्र मजबूरी, लिअन्नहा, इसलिए के, लिअन्नहा तमाम, लिअन्नहा का माना है इसलिए के, रशाश का माना है कतरे, और बौल पेशाब के जो कतरे हैं, कद का माना है यकीनन, या तत्वाय, और का माना है उड़ना, उड़ते हैं या उड़ता है, आला का माना है पर, बदन का माना है बदन, और ही का माना है अपने, औ का माना है या, आला का माना है पर, सियाब कपड़े, ही अपने। अच्छा जी, अब यहाँ पर फरमाते हैं युकरहु अयबूला, पेशाब करना मकरूह है, कायमन खड़े होकर, बिदून उज़्र, बगैर उज़्र के खड़े होकर पेशाब करना ये बहुत नापसंदीदा अमल है, और ये जो है ईसाइयों की आदत है, ईसाई जो है वो गैर दीन लोग वो खड़े होकर पेशाब करते हैं, तो अगर किसी को कोई उज़्र नहीं है, यानी उज़्र से क्या मुराद है, किसी की कमर में दर्द है या घुटनों में दर्द है या ऐसी तकलीफ है कि उस तकलीफ की वजह से ये बंदा बैठ नहीं सकता, तो फिर इस मजबूरी के हालत में ये खड़े होकर पेशाब कर सकता है, लेकिन हत्तल वसा, अपने आप को खड़े होकर पेशाब करने से बचाना चाहिए। और युकरहु अयबूला, फरमाते हैं कि युकरहु अयबूला कायमन, खड़े होकर पेशाब करना ये मकरूह है, बिदून उज़्र, बगैर किसी उज़्र के, और ये इसलिए मकरूह है, लिअन्नहा, इसलिए कि रशाशुल बौल, पेशाब के कतरे, कद यतत्वायर, यकीनन उड़ते हैं, आला बदनी, उसके बदन पर, यानी अपने बदन पर, जो पेशाब करता है उसके बदन पर, ही से इधर हम ले लेंगे उस, और यहाँ पर भी अपना नहीं उस। अच्छा जी, कद यतत्वायर, यकीनन वो पेशाब के, रशाशुल बौल कहते हैं पेशाब के कतरे, यकीनन उड़ते हैं, यतत्वायर का माना है उड़ना, अला बदनी, उसके बदन पर, और अला सियाबी, या उसके कपड़े पर, यानी जो बंदा खड़े होकर पेशाब वगैरह करता है खड़े होकर, तो वो पेशाब के जो रशाशुल बौल, पेशाब के जो कतरे हैं वो ज़रूर इसके बदन पर और कपड़ों पर ज़रूर लगेंगे, तो इसके साथ उसका बदन भी नापाक हो जाएगा और कपड़े भी नापाक हो जाएंगे, तो इसलिए इससे बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हदीस में फरमाते हैं कि सबसे ज़्यादा कब्र में जो अज़ाब होगा बंदे को, वो पेशाब से अपने आप को न बचाने की वजह से होगा, तो इसलिए अपने आप को पेशाब वगैरह इसके चींटों से, कतरों से बचाना चाहिए। रशाश कतरे भी कहते हैं, इसको चींटे भी कहते हैं, पेशाब की चींटों से अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि जो बंदा खड़े होकर पेशाब करता है तो वो चींटे उड़कर उसके बदन और कपड़ों पर ज़रूर लगते हैं, तो इसलिए कपड़े भी नापाक हो जाते हैं, बदन भी नापाक हो जाता है। और ये ईसाइयों की आदत है
عیسائیوں کے ساتھ مشابہت ہو جاتا ہے، جو بندہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے تو اپنے آپ کو عیسائیوں کی مشابہت سے بچانا چاہیے۔ اور حدیث میں فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہ، جو بندہ بھی یعنی عیسائیوں کی جس قوم کی بھی مشابہت اختیار کرتا ہے، ان کی طرح اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرتا ہے تو قیامت کے دن بھی انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ عیسائیوں غیر دین جتنے بھی ہیں غیر مسلموں کے عادات کو نہیں اپنانا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں 22ویں اور آخری ادب میں اذا کا معنی ہے جب، فراغ کا معنی ہے فارغ ہو جائے، فارغ ہو جائے، من کا معنی ہے سے، قضاء حاجتی کا معنی ہے اپنی ضرورت سے، اپنے قضاء حاجت سے، خرجہ کا معنی ہے نکلنا، با کا معنی ہے کے ساتھ، رجل پاؤں، اور ہی کا معنی ہے اپنے، یمنا کا معنی ہے دایاں، دایاں، ثم کا معنی ہے پھر، قال کا معنی ہے کہے، پھر کہے۔ الحمد تمام تعریفیں، تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے، کے لیے، الذی جو کہ، یا جس نے جو کہ یا جس نے، اذھب دور کیا، عنی مجھ سے، اذا کا معنی ہے تکلیف، وہ کا معنی ہے اور، عافانی کا معنی ہے مجھے راحت دیا، مجھے راحت دیا۔ اچھا جی، اذا مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا فرغا جب فارغ ہو جائے من قضاء حاجتہ اپنے قضاء حاجت سے، خرجا اور نکلے، برجلہ خرجا تو نکلے، برجلہ اپنے دائیں پاؤں کے ساتھ، برجلہ الیمنا، یمنا دائیں کو کہتے ہیں اور یسرا بائیں کو کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں برجلہ الیمنا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے دائیں پاؤں کے ساتھ نکلے، ثم پھر کہے، قال پھر کہے، الحمد تمام تعریفیں للہ اس اللہ کے لیے ہے، الذی جس نے، اذھب دور کیا، عنی مجھ سے، جس نے مجھ سے دور کیا، الاذا اذا کا معنی ہے تکلیف، وعافانی اور مجھے عافیت دی، مجھے راحت دیا۔ تو یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ وَإِذَا فَرَغَ مِنْ قَضَاءِ حَاجَتِهِ جب انسان اپنے قضاء حاجت سے فارغ ہو جائے، خرج برجلہ الیمنا تو دائیں پاؤں کے ساتھ یعنی ٹائلٹ سے، باتھ روم وغیرہ سے نکلیں، ثم قال پھر یہ دعا پڑھے نعمت کے طور پر، اس لیے کہ جو قضاء حاجت ہمیں درپیش تھا اگر وہ ہم نہ کرتے تو ہمارے پیٹ میں درد ہوتا، ہمیں تکلیف ہو جاتا، تو اس لیے وہ ایک تکلیف سے ہمیں راحت مل گئی، تو اس لیے وہ راحت بھی ایک نعمت ہے، تو اس نعمت کی شکریہ میں اللہ کی تعریف کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ ثم قال پھر یہ دعا کہے، الحمدللہ الذی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے، اذھب عنی جس نے مجھ سے دور کیا، الاذى تکلیف، وعافانی اور مجھے راحت دی۔ تو یہ ہمارا 22واں درس یعنی 25واں درس تھا اور آداب قضاء حاجت یہ پورا ہو گئے، اور انشاءاللہ آئندہ درس تک اجازت چاہتے ہیں۔ ادب المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔